اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے نظام امتحان، یعنی امتحان کا نظام۔ انگریزوں کے ہندوستان پر قبضے سے پہلے، یعنی جب انگریز ہندوستان میں آئے ہیں تو ان کے یہاں پر آنے سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کا جو نظام تعلیم رائج تھا، اس نظام تعلیم کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تعمیر کردار تھا اور اچھے انسان پیدا کرنا تھا۔ استاد جو ہر اس نظام کا مرکزی کردار تھا، نہایت اعلیٰ مقام رکھتا تھا اور ایک رول ماڈل کی حیثیت سے علم و کردار کا اعلیٰ نمونہ طلباء کے سامنے پیش کرتا تھا، اور طلباء کی علمی نشوونما کے ساتھ ساتھ ان کی کردار کی تربیت بھی کرتا تھا۔ لیکن انگریزوں نے استاد کو بھی ایک عام سرکاری ملازم بنا کر رکھ دیا اور اسے اس اعتماد کا اہل بھی نہ سمجھا گیا کہ اس کی رائے سے طالب علم کے اکتساب کا، یعنی جو کچھ اس نے پڑھا ہے اس کے معیار کا جائزہ لیا جا سکے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے، اس کی بجائے انہوں نے تحریری امتحانات کا ایک ایسا نظام رائج کر دیا جس میں آج بھی استاد کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اس کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طالب علم کے رویوں اور کردار کے بارے میں جائزہ پیش کر رہا ہے۔ طالب علم کو تربیت اور کردار سے غرض نہیں تھی، بلکہ اس کا تعلق صرف نمبر حاصل کرنے تک محدود ہو گیا تھا۔ پاس ہونے والوں کی درجہ بندی کے لیے درجہ اول، درجہ دوم یا درجہ سوم کا تعین کیا جانے لگا۔ رفتہ رفتہ ان امتحانوں میں بدعنوانیوں کا عمل دخل، یعنی کرپشن کا عمل دخل بہت زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن سب سے بڑی خرابی یہ ہوئی کہ نصاب امتحان کا تابع ہو گیا، یعنی جو نصاب بنایا گیا تھا وہ امتحان کے تابع ہو گیا، اس کے انڈر ہو گیا، جبکہ نصاب اور تدریس کا اصل مقصد جو تھا وہ معلومات اور تصورات کو یاد کرنا نہیں اور ان کا اطلاق اور رویوں تشکیل تھا، جس کی جانچ کا انگریزوں کا نظام امتحان میں کوئی انتظام ہی نہ تھا۔ یعنی پہلے دور میں جیسے پڑھانے کے ساتھ ساتھ طالب علم کے تعمیر کردار کی جاتی تھی، کردار کی تعمیر کی جاتی تھی اور اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، وہ کام بالکل ختم ہو گیا، بلکہ تعلیم جو ہے وہ صرف نصاب کے تابع ہو گئی اور تعلیم کا مقصد جو تھا وہ اب پیپروں میں اچھے نمبر لینا رہ گیا تھا۔ اقدار کے تحفظ اور رویوں کی تشکیل کو چونکہ امتحان کے نظام میں کوئی اہمیت حاصل نہ تھی، اس لیے عملی تدریس کے اعتبار سے بھی یہ نظام جو ہے وہ باکردار اور باعمل اور تربیت یافتہ افراد پیدا کرنے میں بھی ناکام رہا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ نظام آج بھی کسی نہ کسی صورت میں قائم ہے۔ آج بھی ہمارے اسٹوڈنٹس میں استاد کی عزت جو ہے وہ بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور پڑھانے کا مقصد جو ہے وہ صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے نمبر اچھے لینے ہیں اور اگلی کلاس میں جانا ہے، اور اس کے علاوہ جو پہلے دور میں تعلیم کا مقصد تھا وہ آج کے دور میں وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ یہ ٹاپک جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب اگلا ٹاپک جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات ہے، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔